زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، جس طرح سے اب تمام اس بات سے واقف ہیں، مسجد رحیم خان کاروان پر ہر اتوار کو بعد نماز عشاء تربیتی و اصلاحی اجتماع منعقد ہوتا ہے اور اسی کی ایک کڑی آج چل رہی ہے. اس میں مختلف داعی حضرات علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے اور اہم عنوانات جو قوم اور ملت کے کام آ سکیں، جس کے ذریعے سے قوم کے اندر ایک احساس پیدا ہو، جس کے ذریعے سے قوم اپنی غفلت کی نیند سے جاگ اٹھے، جس کے ذریعے سے امت میں اتحاد پیدا ہو، جس کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ سکیں، جس کے ذریعے سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں. اسی فکر کے تحت یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں. اب رہی بات یہ، فرق کیا ہو گیا ہمارے اور صحابہ اکرام کے درمیان میں. بات کو میں یہیں سے شروع کروں تو بہتر رہے گا کہ فرق یہ ہو گیا ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اور مجھ میں اور ان کی زندگیوں میں، جبکہ اللہ ان کا ایک میرا بھی ایک، قرآن ان کا ایک اور میرا بھی ایک، نبی ان کا ایک اور میرا بھی ایک، کلمہ ان کا بھی ایک اور میرا بھی ایک. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ میں معاملہ یہ کیا کہ اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، تم ہم سے راضی ہو گئے. وہی کلمہ، وہی باتیں، وہی اسلام، وہی نماز، وہی زکوٰۃ، وہی صدقات، وہی حج، وہی کلمہ، وہی نماز کے ارکان، وہی روزے کے اوقات. پھر اللہ ان سے راضی ہونے کا وعدہ کیوں کیا آخر؟
کیا وجوہات تھی ہوں گی آخر؟ کس بنیاد کے پر اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب ہونے کا جو ہے نا مزدہ سنایا اور انہیں کامیاب ہونے کی تصدیق دنیا میں کر کے بتا دیا اللہ رب العزت کہ یہ صحابہ کرام ہیں جن کو میں نے دنیا میں جیتے جی جنت کا وارث بنا دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پتہ چلا کہ آخر کیا ہوگا. کبھی میں اور آپ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ میں ٹھنڈی سانس کے ساتھ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے, اللہ نے جو سکون اور شانتی جو دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے, کبھی میں نے اور آپ نے اکیلے پن میں اس بات کی تصدیق نہیں کی, یا اس بات پر کبھی میں نے اپنے آپ میں سوال نہیں اٹھایا کہ اللہ ان سے راضی ہو کر ان کی ہر دعا کو اللہ قبول کر لیتا تھا, لیکن آج ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ میری زندگی آج پستی کی طرف جا رہی ہے اور میں پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں. آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہوں گی؟ کبھی ہم نے تلاشنے کی کوشش کی؟ کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. سننا اور سنانا پوری زندگی لگا ہوا ہے. عزیزان محترم, اسلام واحد مذہب ہے جو سننے اور سنانے پر ابھارتا ہے, لیکن وجوہیں کیا ہوں گی آخر؟ یہ جمع کرنا, یہ سنانا, یہ باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے لانا, یہ قرآن حدیث کی آیتوں کو ایک جگہ کر کے لانا اور تمام سامعین کے سامنے بات کو رکھنا, لوگوں کو سمجھانا, نصیحت کرنا, آخر وجہ کیا ہوں گی؟ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں اس بات کو. بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہماری زندگی کا وتیرہ اور طریقہ ہم نے بنا لیا کہ بس سننا ہے, بس ختم کر دینا ہے. نہیں, صحابہ کی زندگیوں میں کامیابی اس لیے آئی تھی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو بات کو سنتے تھے فوری اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے, فوری ان کے اندر جذبہ آتا تھا. وہ لوگ دنیا اور دین کو بانٹ کر نہیں چلتے تھے. دنیا الگ نام ہے اور دین الگ نام ہے, کبھی ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں تھا. آج میرے اور آپ کے پاس یہ تصور آ گیا کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے. استغفر اللہ ربی, کیسے دنیا الگ ہو سکتی ہے, دین الگ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کپڑے پہن رہا ہے, کپڑے جو پہن رہا ہے اس کی ضرورت ہے, لیکن کپڑے ٹخنے سے اوپر پہننا دین ہے. کپڑے ٹخنے سے اونچے پہننا دین ہے. پھر دنیا دونوں الگ الگ کہاں ہیں؟ آپ دین میں جب ہیں تو کپڑے پہن کے آ رہے ہیں, دنیا میں ہیں تو ننگے پھر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے آپ کے ساتھ میں. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ باتوں کو سنتے تو اسی وقت وہ کہتے سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا, اور اسی وقت سے وہ اطاعت میں لگ جاتے. تبھی تو اللہ رب العزت انہیں کامیابی کے مزدوں سے ہمکنار کیا اور کامیابی کے مزدوں ان کے مقدر میں بنا دیے, اور جنت کی حوروں میں اللہ نے تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ میری نبی کی وہ جماعت ہے جو میرے حکم پر, میرے نبی کے حکم پر اپنے جان اور مال کا نذرانہ دے کر سمعنا و اطعنا کے نعرے کو بلند کرتی ہے. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم. یہی تو بات تھی کہ اللہ رب العزت ان کی کامیابی کے لیے, ان کے کامیابیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے, ان کے دنیا کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بدر کے مقام پر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا اور کہا کہ جاؤ میرے نبی کے امتی پریشان نہ ہو, انہیں کسی قسم کی تکلیف یا گزن نہ پہنچے, انہیں نقصان نہ ہو. اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں یہ لوگ, لہٰذا تم جاؤ فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ. فرشتے آسمان سے آ کر انسانوں کی مدد کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. کیوں ہوا ہوگا یہ, کس بنیاد کے اوپر؟ جبکہ لوگوں کو جنگ لڑنا نہیں معلوم تھا, لڑائی کے ہنر نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کیسے لڑنا نہیں معلوم تھی, پہلے صف میں کیا کرنا ہے نہیں معلوم تھا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنے جان و مال کا نذرانہ دینے کے لیے جب آگے بڑھے تو اللہ رب العزت کو حیا آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرے نبی کے امتیوں کی مدد کے لیے تیار ہونا چاہیے. اللہ نے تیار ہوا اور فرشتوں کی مدد کر دی. اللہ نے واضح کر دیا اور کہا کہ 1000 فرشتوں کی مدد میں نے تمہاری کی ہے بدر کے مقام کے اوپر. آج مسلمان سارے کا سارا پریشان ہے, مسلمان ہر جگہ چومے گویاں کر رہا ہے. فلسطین کی سرزمین پر کٹا, عراق کی سرزمین پر مٹا, شام کی سرزمین پر کٹا. ہر جگہ مسلمانوں کے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہے. لیکن کیا مسلمانوں کے لیے مدد ہو رہی ہے؟ نہیں عزیزان محترم, نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نبی کی بات سنتے ضرور ہیں
ہمارے پاس نبی کی بات کا احترام کان کی لو تک، زبان کی نوک تک. عملی طور پر مسلمانوں کے پاس نبی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت نبی کی بات کی آج بھی ہو جائے مسلمانوں کے پاس تو انشاءاللہ العزیز اللہ کبھی مسلمان کو زیر ہونے نہیں دے گا. اللہ کبھی موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو مرنے چھوڑ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کبھی دشمن کے ہاتھ کو مسلمان کے چہرے تک کیا اس کے گریبان تک لانے کی جرت نہیں دے گا انشاءاللہ. کب ہوگا یہ؟ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ کامیاب ہونے کے لیے وہ تجربے اختیار کریں، وہ نبی کی باتوں کو لیں، وہ اخلاص کے ساتھ میں لیں، وہ حرکات کو لیں، وہ سکنات کو لیں اور وہ عمل کو لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے رکھا تھا. اب وہی باتوں کو دوہرا کر رکھا جاتا ہے ساری دنیا کے قائم ہونے تک، ساری دنیا کے قائم رہنے تک وہی الفاظ کو دوہرا کے رکھا جائے گا. نئی بات کا دین میں پیدا کر دینا بدعت ہو جائے گا، اور بدعت ذلیل ہو جائے گی اور ضلالت جہنم میں چلے جائے گی. تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، یہ تمام تمہیدی کلمات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت دیجئے. آج ہمارے پاس دنیا کی اہمیت ہو گئی. آج دنیا کو ہم نے اور آپ نے اتنی اہمیت دی کہ 24 گھنٹے میں سے آدمی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے سو رہا ہے، 2 گھنٹے اپنے مصروفیات میں نکال رہا ہے. اور آدمی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے 24 گھنٹے کی زندگی میں میں روزمرہ کی روز کی زندگی میں اسلام کے لیے کتنا وقت میں دے رہا ہوں. کیا کبھی حساب ڈالا ہے آپ نے؟ کیا کبھی حساب ڈال کر سوچا ہے کہ میری زندگی میں 24 گھنٹے آ رہے ہیں روز، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر میں نے کتنے گھنٹے اسلام کے لیے نکالا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں. ضرورت ہی کیا ہے؟ بچہ کالج کو جانا ہے تو صبح 6 بجے نکلنا، رات کو 8 بجے آنا. کیا پڑھا رہے ہیں بچے کو؟ کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ کیا تیار کر رہے ہیں بچے کو؟ کیا اس کے دل میں جذبہ بھر رہے ہیں آپ؟ نوکری کرنے جا رہا ہے آدمی تو 12 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے، سنڈے کو جا رہا ہے، رات کو کر رہا ہے، کما رہا ہے. بس عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہا ہے. پوری کی پوری زندگی کا طریقہ اور وتیرہ ہم نے لگا دیا تو صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. ایک ذمہ داری لے کر کے جائیے آج انشاءاللہ. آئندہ اتوار نہ صحیح، اور آنے والا اتوار 15 دن کا آپ کے لیے وقت دیتا ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے وقت دیتا ہوں. اگر تم کو نبی سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، جنت سے محبت ہے، خبر سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، جہنم سے ڈر لگتا ہے، تو ایک اصول لے کر کے جائیے اور مجھے لا کر اس کا جواب 15 دن 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، لا کر کے بتا دیجئے کہ ایک صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اکرمہ بن ابو جہل تک، ان تمام صحابہ کی زندگیوں سے مجھے لا کر کے بتا دینا کہ یہ صحابہ کرام دنیا اور دین کو الگ الگ سمجھتے تھے، دنیا کے لیے بہت محنت کرتے تھے اور دین کے لیے کبھی انہوں نے بہت کم وقت دیا تھا. مجھے کبھی کسی صحابی کا ایک واقعہ لا کے بتا دینا انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم ہے، میں قسم نہیں کھاتا عام طور پہ، لیکن یہ بات قسم کھانے کی ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی اور اللہ کے قرآن کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ وہ لوگ دنیا کے لیے کم وقت دیتے تھے اور اسلام کے لیے زیادہ وقت دیتے تھے. تبھی تو اللہ نے ان سے راضی ہونے کا وعدہ کر لیا. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مساجد ویرانی کا شکار ہو گئی. رمضان میں مسجدوں کو بھر دیا تو خوش ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا تو مسجدیں ویران ہو گئی. صفوں میں انتشار، مؤذن اذان دے کر کے انتظار کر رہا ہے مصلی آئے تو نماز پڑھ لیں گے. یہ کہاں ہے عزیزان محترم؟ یہ کون سی کامیابی کی طرف میں اور آپ جا رہے ہیں، یا کون سی کامیابی کا راز میں اور آپ تلاش کرنے میں لگے ہیں؟ یہ محبت جو دنیا کے میرے اور آپ کے پاس آئی ہے، یہ محبت کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید سنائی اور کہا کہ ایک وقت تم لوگوں پر ایسا آئے گا. کس کے سامنے ہو رہی ہے بات؟ یہ
ان کے سامنے ہو رہی ہے جنہوں نے بدر میں دشمن کا ڈنکا بجا دیا تھا، جنہوں نے احد میں دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، جنہوں نے حنین میں دشمن کو مار بھگا دیا تھا، جنہوں نے خیبر کی جنگ میں لوگوں کو ڈرا دیا تھا. ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کے تھے. وہ صحابہ کی جماعت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر سنا رہے اور کہہ رہے ہیں اے میرے ساتھیوں تم پر. صحابہ کرام غور سے سننے لگے کہ اللہ کے نبی کی بات کیا ہو رہی ہے بھائی، ہمارے تعلق سے بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام چوکنے ہو گئے. صحابہ کرام کے کان اللہ کے نبی کی بات کی طرف لگ گئے. ہم اس واقعے کو، اس حدیث کو، اس بات کو کئی مرتبہ سن چکے، لیکن اس کے باوجود یہ کان سے سنا اور یہ کان سے نکال دیا تو اللہ نے طرح طرح کے بیماریوں میں ملوث کر دیا. پہلے پیسے نہیں تھے، اطمینان تھا، اب زندگیوں میں پیسے زیادہ آگے، اطمینان ختم ہو گیا. سوچ لو اس باتوں کے اوپر کیا کہا اللہ کے نبی نے وہ جماعت کے سامنے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ جماعت کے سامنے جن پہ اللہ نے راضی ہونے کی وحی نازل کی تھی اللہ کے نبی پر، وہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا دور، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام چوکنے ہو گئے. 313 1000 کو بھگا سکتے تھے، وہ طاقت تھی ان کے پاس. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے کہا تم اگر 20 مسلمان ہیں تو 200 پر تم کو بھاری کر دوں گا میں انشاءاللہ. اگر تم 2000 ہو تو تم کو 20,000 پر بھاری کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ نے واضح کر کے بتا دیا. وہ صحابہ کی جماعت کے سامنے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تمہاری حالت بنگی کر دے گا. بھوکے جیسا دسترخوان پر ٹوٹ کر کھا جاتے ہیں ویسا دشمن تم کو کھا جائے گا. صحابہ کرام کو بڑے عجیب لگا. ہم کو نہیں لگتا عجیب، اس لیے کہ ہم کبھی اسلام کے لیے لڑے ہی نہیں. زمین کے پلاٹ کے لیے لڑے، میری بیٹی کو کوئی چھیڑ دیا تو لڑے، یا دوست کی کوئی گرل فرینڈ کو اگر چھیڑ دیا انہیں فون کر دیا کہ ذرا آ جاؤ ماما دیکھ لیں گے، ذرا میری کوئی چھیڑ رہا ہے، ذرا بولتے ہی پورا گروپ بنا کے جا کے لڑیں گے. کلیج قتل ہو گیا ہے. اسی معاملے میں ہوا قتل. محبت کرنے والے ایک دوسرے کے گروپ بن گئے، میرے تیرے کو چاہتا ہوں، میں اس کو چاہتا ہوں، انہیں اس کو چاہتا، دونوں لڑ لیے، ایک دوسرے کا قتل کر لیے، جاؤ ختم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام پریشان ہوئے. اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ دور آ جائے گا اور دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے گا تو کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی اس وقت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری تعداد سب سے زیادہ رہے گی اور تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جاؤ گے. معلوم ہے یہ مثال کیوں دی اللہ کے نبی نے؟ جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سمندر کے. سمندر پہ جو کف جم جاتا ہے نا پانی کے اوپر، پانی ٹکرا کے جو کف جم جاتا ہے، بے شمار کف، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جدھر ہوا چلتی ہے اڑا کر لے چلے جاتی ہے اسے. اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی لیکن دشمن پھر بھی تم پر ٹوٹ پڑے گا. اللہ کے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ ایسے کیا حالات پیدا ہو جائیں گے ہمارے اندر، ایسا کیا ہو جائے گا ہمارے اندر کہ دشمن ہم پر ایسے ٹوٹ پڑنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں وہن لگ جائے گا. اب ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کسی عالم سے وہن کیا ہوتا ہے بھائی، پوچھا کبھی؟ سنا تقریر میں، جمعے کے خطبے میں بھی سن لیا، کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا، کئی عالموں سے سنا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے پلٹ کر جرت نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے بھئی، یہ تو بتاؤ، یہ تو بول دیا آپ نے، جملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تصدیق کی اس بات کی، سوال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر وہ وقت ہوگا جب دشمن تم پر ٹوٹ پڑے گا، بھوکے کی طرح تمہیں کھا جائے گا، تو تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. ایک، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دوسرا موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے تم. اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ دنیا سے اتنی محبت، بچہ پیدا ہوتے اس کا مقدر طے کر رہے ہیں آپ.
عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا، مسجد کا امام بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، یہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی اس کا مقدر طے کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ایم بی اے بنے گا، میری بیٹی ٹیچر بنے گی، بی ایڈ بنے گی، ایم بی اے کرے گی۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ حالات تو پیدا کر دیے میں نے اور آپ نے۔ دنیا سے محبت اور موت کا خوف آ گیا ہمارے سینوں کے اندر، جس کی بنیاد کے اوپر آج کیا حالات ہندوستان کے ہیں، آج کیا حالات دنیا کے ہیں، مجھے اور آپ کو غور کرنے والے حالات بنا دیے گئے، اور اللہ کے طرف سے یہ حالات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر وعید اور ہر حدیث پر آج نظر رکھنے کی ضرورت ہے، عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین ختم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہم لوگ، اور اللہ پر سے یقین کم ہو گیا۔ ذہن یہ بنا دیا گیا کہ بچہ اگر کم پڑے گا تو کیسے کمائے گا۔ استغفر اللہ، رزق کا دینا تمہارے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے دوستو، رزق کا دینا تو خالق کائنات مالک ارض و سما کے ہاتھ میں ہے، جو رازق الرحیم ہے، جو ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ کو بھی کروڑ پتی بنا کے رکھا ہے آج کی دنیا میں۔ ایک آدمی بہت سارے ڈگری رکھ کے بھی آج نوکری کے لیے تلاش در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لوگوں سے مانگ کر زندگی گزار رہا ہے، جو یہ سمجھ کے تعلیم حاصل کیا تھا کہ مجھے بہت بڑی نوکری ملنے والی ہے، میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، میں بہت بڑا مال حاصل کروں گا، آج اللہ اسے در در کی ٹھوکروں میں لا دیا۔ اور کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے تو کوئی آٹو ڈرائیور ہے تو کوئی ہو جو ہے نا شادی خانوں میں ویٹری کا کام کر رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیا جس کے پاس علم نہیں ہے، جو پڑھ نہیں سکتا، جس کو حساب برابر نہیں آتا، آج وہ کروڑ پتی کئی لاکھوں کا جو ہے مالک بنا ہوا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر کب تک میں اور آپ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک میں اور آپ دنیا کی چاہت اور محبت میں زندگی کو لاتے رہیں گے؟ خوف آ گیا۔ کس کا خوف؟ مال کا خوف، اچھی زندگی کا خوف۔ یہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ جو گھر ہے میرا، یہ گھر کے اندر میری خبر نہیں بننے والی ہے، یہ گھر کے دیوان خانے میں مجھے دفنا کر یہ گھر کو سجایا جانے والا نہیں ہے، یہ جیسے ہی میں مروں گا اس گھر سے مجھے بے تک کے طریقے سے نکال دیا جائے گا، جیسے میری روح قبض ہو جائے گی ویسے ہی پروگرامنگ طے ہو جائے گی، بیٹا پروگرامنگ ڈالے گا، بیوی پروگرامنگ ڈالے گی، بھائیاں سوچیں گے، رشتہ دار سوچیں گے، دوست احباب کہیں گے بھائی کب اٹھانا ہے بولو، کب ملا رہے بولو۔ جبکہ وہ آدمی مرنے والا اپنی ساری کی ساری زندگی رب کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک بلڈنگ، ایک مال کھڑا کر دیا، لیکن مرنے کے ساتھ ہی اس کے عزیز و اقارب کہتے ہیں اس کے خبر کے حوالے جلدی کب کر دیا جائے گا یہ بتا دو۔ کدھر میری اور آپ کی زندگی جا رہی ہے؟ کون سی کامیابی؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ بڑی ڈگری حاصل کر لوں تو کامیابی، انسان سمجھ رہا ہے بڑی بلڈنگ ہے تو میری کامیابی، انسان سمجھ رہا ہے سب سے زیادہ پیسے تو میری کامیابی، انسان سمجھ رہا ہے سب سے موٹا میرا جسم ہے تو میری کامیابی، انسان سمجھ رہا ہے میں اچھے انگلش میں بات کروں تو میری کامیابی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ عزیزان محترم، میں نے تو جھوٹی کامیابی کے طرف رخ کر لیا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر کے کہا اور سمجھا دیا اور بتا دیا، کہا کہ مسلمان ایمان والا حرص ہے، حارث ہے، حرص بھرا ہے، اگر اسے 2 سونے کے وادیاں بھی اگر دے دی جائے وہ 2 لینے کے بعد میں کہے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ اس کی حرص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو حرص بتائی گئی کہ اس کی حرص کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ حرص اس کی پوری زندگی لے کے چلنے والا ہے کہ 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں گی اور پھر کہے گا کہ تیسری ملتی تو اچھا تھا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو حرص والا ہوتا ہے، جو حریص ہوتا ہے، جو دنیا کی چاہت میں ہوتا ہے، جو دنیا کمانے میں ہوتا ہے، اس کی حرص صرف قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو چاک کر کے بھر سکتی ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ، جب کسی مرد یا عورت کو مرنے کے بعد خبر میں ڈالا جاتا ہے اور جب خبر میں ڈالا جاتا ہے خبر بند کر دی جاتی ہے، مٹی ڈھانک دی جاتی ہے، لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے، اس کے پیٹ میں مٹی بھر دی جاتی ہے، لے اسی غذا کے خاطر تو نے، اسی حرص کے خاطر تو نے، اسی خواہشات کے خاطر تو نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھٹلا دیا تھا، اسی حرص کے خاطر تو نے
اللہ کی نمازوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا تھا، دنیا پرست بن گیا تھا، دنیا کمانے میں لگ گیا تھا، دنیا حاصل کرنے میں لگ گیا تھا، لیکن تو لایا تو آج کیا لایا ہے ساتھ میں اپنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بڑا خطرناک منظر رہے گا وہ تو سب سے پہلے انسان کا پیٹ بھر پھٹے گا اور اس کے اندر مٹی بھر دی جائے گی۔ ایک ہی جگہ ہے جو ہرس اس کی ختم ہو سکتی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ کامیابی کے رازوں کو ڈھونڈنا ہے مجھے اور آپ کو۔ کامیابی کا راز آپ کو جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، ہر حدیث کو اہمیت دینی پڑے گی، ہر حدیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی حدیث کو چھوٹی یا بڑی سمجھ کر آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راز بتایا اور جنتی بتایا اس آدمی کو، اور کہا کہ کچھ لوگ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اماں جان یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے؟ امت کی ماں نے تمام باتوں کو سامنے رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ زندگی میں اگر پسند ہے تو نماز پسند ہے، نماز۔ اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور کہے کہ حج بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر اللہ کے نبی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ آئے تھے انہوں نے نبی کی محبت میں، ہمارے پاس تو یہ بھی جذبہ ختم ہو گیا آج، حالانکہ ان کے جذبے پر روک لگا دی گئی، لیکن ہمارے پاس یہ بھی جذبہ نہیں ہے۔ عجیب سا مزاج، میری مرضی سے میں جیوں گا، تمہاری مرضی سے تم جینا، یہ اصول بنا لیا ہے مسلمانوں نے آج۔ کیا کہا؟ جب یہ بات چل رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اب میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا، روزے ہی رکھوں گا، کچھ نے کہا کہ اب سوؤں گا نہیں، اب نماز ہی پڑھتا رہوں گا، جب یہ الفاظ بکھیرے جا رہے تھے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان باتوں کو سنا تو آگے بڑھ کر کہا، کون ہے آدمی تم میں سے کون کہہ رہا تھا جو شادی نہیں کرے گا صرف روزے ہی رکھے گا؟ تم میں سے کون ہے آدمی جو سوئے گا نہیں نمازی پڑھتا رہے گا؟ کون کہہ رہا تھا؟ تو لوگوں کی ہمت بندھی اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات کہی ہے، ایک نے کہا میں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، خبردار، یہ حرکت تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو میں شادی بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ باتیں وہ لوگوں کے کانوں تک پڑی، ان لوگوں نے اپنے الفاظ کو پلٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو نصیحت ہمیں کی ہے نہ اس سے کچھ زیادہ ہم کریں گے نہ اس سے کم کچھ ہم کریں گے۔ اور وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگ اگر اپنی بات میں سچے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا اور انہیں جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا چاہتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی مرضی کیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا نہیں چاہتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ کدھر ہے عزیزان محترم؟ کدھر ہماری زندگی جا رہی ہے؟ کدھر ہمارے جو حالات جا رہے ہیں؟ سوچنے کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، سوچنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی لے کر کے ہم کہیں اور جا کر کے جو ہے نا جہنم کے گڑھے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ آج تصور کرنا ہے مجھے اور آپ کو، آج بے حسما تصور کرنا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے رازوں میں بتایا کہ مجھے نماز سب سے زیادہ پسند ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا، اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں سب سے زیادہ اگر بیزارگی کچھ آتی ہے تو ہم نمازوں کے متعلق ہی کرتے ہیں۔ روزی کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیا، تجارت کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیا، پڑھائی کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیا، دعوتوں کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیا، پکنک کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیا، دوست احباب سے ملاقات کے ضمن میں نمازوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری کتنی جو ہے نا غلطیاں ہیں۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا